اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والنار للعاصین والمعاندین والمنافقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنة نزد له فیہا حسنا واللہ غفور شکور. ہمارے گفتگو کا سلسلہ قرآن مجید کی روشنی میں اہل بیت شناسی کے موضوع پر یہ سلسلہ جاری ہے. تو آج کی اس نشست اور آئندہ آنے والے چند نشست میں ہم مودت اور محبت اہل بیت کے موضوع پر سامعین اور ناظرین کی خدمت میں قرآن مجید کی روشنی میں کچھ آرائز پیش کرنے کی کوشش کریں گے. آیے مودت قرآن مجید کی سورہ شعراء کے 30ویں آیت ہیں، اور یہ آیت مشہور اور معروف آیت ہیں جو اہل بیت کرام کی شان میں نازل ہوئی ہے. خالق کائنات فرما رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے رسول، آپ ان لوگوں سے کہو میں تم لوگوں سے رسالت کے بدلے میں کوئی چیز، کوئی اجر، کوئی مزدوری طلب نہیں کرتا ہوں، مگر یہ کہ میرے قربا کے ساتھ، میرے اہل بیت کے ساتھ مودت رکھیں، اور جو بھی نیکی کسب کرے گا خداوند عالم اس کی نیکیوں میں اضافہ کرے گا، اور خداوند عالم غفور بھی ہے اور قدر کرنے والا اور شکور بھی ہے. یہ آیے مجیدہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، جبکہ پورا سورہ مکی سورہ کہلاتا ہے. یہاں پر اس بات کی وضاحت کروں، قرآن مجید کے تمام آیات جو قرآن مجید میں ہیں یا سورتیں جو قرآن مجید کے ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں.
نزول کے اعتبار سے جو آیات اور سورہ مکہ میں نازل ہوئے انہیں سورہ مکی یا آیت مکی کہا جاتا ہے، اور جو آیات مدینے میں نازل ہوئی اسے سورہ مدنی یا آیت مدنی کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر تمام مفسرین شیعہ اور اہل سنت نے بالاتفاق کہا یہ سورہ مکی سورہ ہے، لیکن آیہ مودت اور دوسرے 2-3 اور آیت مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اب آیت یا سورہ مکی اور مدینی ہونے کا فائدہ کیا ہے اور اس بحث کا کیا فائدہ ہے؟ چونکہ شان نزول یا زمان نزول یا مکان نزول آیت کی تشریح اور آیت کی تفسیر میں دخیل ہے، لہٰذا مکان اور زمان کی بحث ضروری ہے۔ اب یہاں پر یہ آیت جو ہم کہتے ہیں کہ مدنی آیت ہے، تو اگر ہم اس کو مدنی آیت ثابت کریں اور ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یقیناً اہل بیت اطہار کے شان میں نازل ہونے میں کوئی شک ہی نہیں کر سکتا۔ اگر ہم کہیں کہ یہ مکی آیت ہے یا سورہ مکی ہے اور یہ آیت بھی مکہ میں ہی نازل ہوئی ہے، تو اس وقت اہل بیت خانوادہ اہل بیت نبوت تشکیل نہیں پایا تھا۔ تو بعض اہل سنت نے اس پر زور دیا ہے کہ یہ سورہ مکی سورہ ہے، لہٰذا یہ آیت اہل بیت کی شان میں نازل نہیں ہوئی ہے، لہٰذا مکی اور مدینی کا بحث آیت کی تفسیر میں بہت کردار ادا کرتا ہے، لہٰذا یہ بحث ضروری ہے۔ لہٰذا اکثر مفسرین اہل سنت نے بھی اعتراف اور اقرار کیا ہے سورہ مکی ہے، لیکن یہ آیت اور اس کے ساتھ جو آیتیں اس سے مربوط ہیں یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ جیسا کہ اہل سنت کے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ هذه السورة مکیۃ الا 4 آیات منها نزلت بالمدینہ اولها قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ یہ صورت مکی صورت ہے، لیکن 4 آیت مدینہ میں نازل ہوئی، ان میں سے پہلی آیت آیہ مودت ہے۔ اس کو مفسرین نے نقل کیا ہے، اہل سنت کے بہت مفسرین، ان میں سے ایک روح المعانی ہے، جناب آلوسی نے روح المعانی میں کے جلد نمبر 25 اور 26 میں صفحہ نمبر 16 پر اس کو نقل کیا ہے۔ اللہ 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 سبحان اللہ 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 حمدا للہ۔ اور دوسری چیز جو آیت کی تفسیر میں دخیل ہے، یعنی اس میں کردار ادا کرتی ہے، وہ چیز شان نزول یا سبب نزول ہے۔ کسی آیت کو، کسی صورت کو سمجھنے میں اس کے شان نزول، اس کا سبب نزول بھی بہت اہم ہے، اور شان نزول اور سبب نزول سے ہم آیت کی تفسیر اور آیت کے مصداق اور یا آیت کے مصادیق ہیں وہ معین کر سکتے ہیں۔ لہذا شیعہ اور اہل سنت کے مفسرین نے مختلف شان نزول بیان کیا ہے، ان میں سے 2 اہم جو شیعہ اور اہل سنت دونوں نے نقل کیا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ پیغمبر اسلام مدینہ میں تشریف لے جانے کے بعد، وہاں پر حکومت اسلامی قائم کرنے کے بعد، انصار ایک جگہ پر جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ پیغمبر اسلام ہماری ہدایت کے لیے مکہ چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں، ہمارے مہمان ہیں اور ان کی خدمات ہیں اور مشقتیں مصائب برداشت کیے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں، لہٰذا ہم سب مل کر پیغمبر اسلام کی کوئی مدد کرنے کے لیے
آپ کے پاس چلے اور آپ سے یہ تقاضا کرے جو بھی مال اموال آپ چاہتے ہیں ہم سے آپ طلب کرے، ہمیں حکم دے دے، ہم آپ کی خدمت میں جو بھی آپ حکم فرمائے اس کے مطابق مال کو جمع کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ لہٰذا یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے پیغمبر اسلام کی خدمت میں، اور پیغمبر اسلام کے قدردانی کرنے کے لیے اور ان کے زحمات کے کچھ بدلہ دینے کے لیے، عوض دینے کے لیے انہوں نے جب یہ کہا تو پیغمبر اسلام خاموش رہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی اور جبرائیل امین نے یہ آیت لے کر نازل ہوا اور کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم لوگوں سے رسالت کے بدلے میں، یعنی رسالت جو میں نے تبلیغ کی ہے، دین کو پہنچایا ہے اور تمہیں مسلمان بنائے، اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں تم لوگوں سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ طلب نہیں کرتا۔ بہرحال اس وقت کچھ منافقین تھے، جب اس مجلس سے باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں پیغمبر اسلام اپنے بعد اپنے اقربا کو، اپنے اہل بیت کو، اپنے گھر والوں پر ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، پیغمبر اسلام نے اپنی طرف سے کہا ہے۔ لہٰذا فوراً آیت نازل ہوئی ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا یہ لوگ اللہ پر افترا باندھتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں اور جھوٹ کی نسبت دیتے ہیں۔ اور پیغمبر اسلام کو بلا کر یہ آیت تلاوت کی تو وہ لوگ بہت پشیمان ہوئے، شرمندہ ہوئے، تو تیسری آیت نازل ہوئی وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، خداوند عالم کی ذات وہ ذات ہے، خدا وہ ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے جو اس آیت کے نازل ہونے کے سے پہلے اور آیت نازل ہونے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ دوسرا شان نزول جو اہل سنت کے مفسرین نے بھی اور شیعہ مفسرین نے اپنے تفسیروں میں نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ اصحاب یا مہاجرین اور انصار، مہاجرین ان اصحاب کو کہا جاتا ہے جو مکہ چھوڑ کر پیغمبر اسلام کے ساتھ مکہ میں آئے، ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے، اور جو لوگ مدینہ میں تھے اور مسلمان ہوئے اور پیغمبر کی مدد کی ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ دو گروہ ہیں، ایک مکی والے اور خود مدینے والے۔ کبھی کبھار ان کے آپس میں گفتگو ہوتی تھی تو ایک دوسرے پر افتخار کرتے تھے، فخر کرتے تھے، اور یہاں پر بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ مہاجرین نے انصار نے مہاجرین پر افتخار کیا اور ایک دوسرے پر اپنی برتری گنا اور ان کو برتری جدلانے کی کوشش کی۔ جب یہ خبر پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچی تو آپ آئے اصحاب اور انصار کے درمیان، اور آپ آ کر فرمایا اے انصار، کیا تم لوگ گمراہ نہیں تھے کہ میں نے تم لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف لایا اور تم لوگ مسلمان ہوئے، راہ ہدایت کی طرف آئے؟ سب نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہماری ہدایت کا سبب بنے ہیں، آپ ہی کی وجہ سے ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے انصار کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا تم لوگ میرے ان جملوں کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کیا کہیں؟ تو آپ نے خود فرمایا تم لوگ یہ کہو مگر آپ کی قوم نے آپ کو مکے سے نہیں نکال دیا تھا اور ہم نے آپ کو پناہ دی، مگر آپ کی قوم نے آپ کی تکذیب نہیں کی، ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ اس طرح کچھ جملے کہنے کے بعد وہ لوگ سب کھڑے ہوئے اور تواضع کے ساتھ پیغمبر اسلام کی خدمت میں کہا یا رسول اللہ ہماری جان، ہمارے مال اور ہمارے اموال آپ پر فدا ہوں، اب جو بھی امر فرمائے ہمارے اموال آپ کے قدموں پر نچھاور کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔
تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ بہت سے مفسرین، اہل سنت مفسرین، ابن جریر طبری، ابن جزی، ابن ابی حاتم، زمخشری اور دوسرے بہت سے مفسرین نے اس شان نزول کو بھی نقل کیا ہے۔ بہرحال یہ آیت نازل ہوئی اور لوگوں کو حکم ہوا کہ قربا سے محبت کرے۔ اب سوال یہ ہے، ایک سوال یہاں پر مطرح ہے، وہ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں انبیاء کے بارے میں، تو تمام انبیاء نے بیک زبان ہو کر کہا ہے کہ ہم رسالت کے بدلے میں تعلیمات الہی پہنچانے کے عوض میں لوگوں سے کچھ نہیں چاہتے۔ اب ان تمام انبیاء کے برخلاف اور برعکس یہاں پر پیغمبر اسلام اجر رسالت طلب فرما رہے ہیں۔ کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں رسالت کے بدلے میں تم سے اجر طلب نہیں کرتا ہوں مگر یہ کہ میرے قربا سے محبت اور مودت رکھے۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام یہاں پر طلب اجرت کی ہے اجر رسالت کے بارے میں، رسالت جو پہنچائے ہیں اس کے بدلے میں کچھ عوض طلب کیا ہے۔ جب ہم قرآن مجید میں اجر رسالت کے بارے میں جو آیات ہیں ان کا ملاحظہ کرتے ہیں تو یہ کم از کم 5 گروہ میں یہ آیات تقسیم ہو جاتی ہے۔ کچھ آیات ایسی ہیں وہاں جن میں صرف مطلقاً رسالت کے عوض رسالت کی مزدوری کی نفی ہوئی ہے، جیسے کس آیت میں ہے اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ایسے افراد ایسے انبیاء کی اتباع کرو جو تم لوگوں سے مزدوری طلب نہیں کرتا، عوض طلب نہیں کرتا اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ یاسین، سورہ یاسین آیت نمبر 21 میں ملاحظہ فرمائے تو یہ آیت وہاں پر موجود ہے۔ بس اجر رسالت کی بالکل نفی ہوئی ہے یہاں پر، اور کچھ آیات ایسی ہیں وہاں پر لوگوں سے مزدوری اور اجر یا عوض طلب کرنے کی نفی ہوئی ہیں، لیکن کہا کہ ہمارا اجر خدا پر ہے۔ اب اس کو آپ جناب نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب اور دوسرے انبیاء کے زبانی قرآن مجید میں نقل ہے۔ کہا سب نے کہا ہے کہ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہم اس رسالت اور تبلیغ کے عوض میں اس کے بدلے میں تم لوگوں سے اجر طلب نہیں کرتے، عوض نہیں مانگتے، اور ہمارا اجر ہمارا عوض صرف خدا پر ہے۔ الا علی رب ان اجر الا علی رب العالمین، ہمارا اجر ہمارا عوض ہمارا بدلہ صرف خدا دے گا۔ اور تیسرا گروہ ان آیات میں مادی عوض اور بدلے کی نفی ہوئی ہے، اور اس عوض کو کسی اور شکل میں بیان کیا ہے۔ سورہ فرقان کے آیت نمبر 57 میں آپ ملاحظہ فرمائے قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ کہا میں تم لوگوں سے اجر طلب نہیں کرتا ہوں، کسی قسم کی مزدوری تم لوگوں سے مطالبہ نہیں کرتا ہوں،
مگر یہ کہ جو چاہیں کہ راہ الہی کو وہ اخذ کرے، یعنی راہ خدا پر وہ چلے۔ گویا کہ ایسے لحاظ سے پیغمبر نے، مبلغ اسلام نے اپنے رسالت کے اجر کو راہ الہی پر چلنا قرار دیا ہے۔ میں یہاں پر ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں۔ کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کو نسخہ لکھ کر دیتا ہے، اس کے بعد مریض اس سے کہتا ہے کہ اس نسخے کا اور اس آپ کا جو حق زحمت ہے، جو آپ نے میرا علاج کیا ہے، اس کا عوض، اس کا بدلہ کتنا ہے؟ تو وہ ڈاکٹر مریض سے کہتا ہے کہ میرا بدلہ، میری مزدوری، میرا عوض یہ ہے کہ تم اس نسخے پر صحیح طریقے سے عمل کرے، جو میں نے دوائی تمہیں لکھ کر دیا ہے وہ صحیح ٹائم پر کھائے، اور جو میں نے تشخیص دی ہے اس کے مطابق تم عمل کرے، تو وہ میرا بدلہ اور عوض ہوگا، اور کوئی پیسہ تم سے نہیں چاہتا۔ یہ ایک معلم اپنے شاگردوں سے کہتا ہے کہ میں تم لوگوں سے کچھ نہیں چاہتا ہوں، مگر یہ کہ تم امتحان میں اچھے نمبر حاصل کریں۔ تو یہ بھی ایک قسم کی ایک اجر ہے۔ اسی طرح اس آیت میں کیا کہا ہے کہ میں کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا، مگر یہ کہ راہ الہی پر چلے، یعنی جو راستہ خدا نے معین کیا ہے، جس کی طرف میں نے ہدایت کی ہے، اس پر عمل کرے تو وہی اجر ہے۔ اور چوتھی آیت جو ہمارا سرنامہ کلام بھی ہے، وہاں پر مودت اہل بیت کو اجر رسالت قرار دیا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اور پانچویں آیت جس میں کہا ہے کہ یہ اجر رسالت یا جس کا عوض ہے وہ اس پیغمبر کے لیے، رسول کے لیے کوئی نفع نہیں ہے، اجر رسالت کا بدلہ اور اس کے عوض میں بھی لوگوں کا فائدہ ہے، اور وہ نفع لوگوں کے لیے ہے۔ فرماتے قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، جو کچھ میں تم لوگوں سے اجر طلب کر رہا ہوں وہ تمہارے لیے ہے، ان اجر الا علی اللہ، اور میرا اجر صرف خدا پر ہے۔ تو آپ نے دیکھا ان 4-5 آیت میں، ایک آیت میں بالکل نفی ہوئی ہے، ایک آیت میں لوگوں سے عوض طلب کرنے کی نفی ہوئی ہے اور اس کا اجر خدا پر قرار دیا ہے، اور ایک آیت میں راہ الہی پر چلنا ہی عوض اور اس کا بدلہ ہے، اور چوتھی آیت میں محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت کو اجر رسالت قرار دیا ہے، اور پانچویں آیت میں یہ مودت اہل بیت یا راہ رسالت پر چلنا ہی اور اس کا نفع بھی لوگوں کے لیے ہے، اور پیغمبر کے لیے اس کا کوئی نفع نہیں ہے۔ اب جو آیت خود پیغمبر اسلام، یہ تو عمومی آیت ہے جو سارے انبیاء کے بارے میں، اور پیغمبر اسلام بھی اس میں شامل ہے، اور جو آیات پیغمبر اسلام کے ساتھ مخصوص ہے وہ بھی 4 گروہ میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک آیت جس میں کہا ہے کہ بالکل اجر رسالت کی نفی کی ہے، کہا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، میرے رسول آپ کہو میں اس کے بدلے میں کوئی اجر طلب نہیں کرتا، اور میں تکلیف دینے والوں میں سے نہیں ہوں۔
قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ، میں تم لوگوں سے اجر رسالت طلب نہیں کرتا ہوں، یہ تو صرف ذکر الہی ہے جو عالمین کے پروردگار ہے۔ اور دوسری آیت میں اجر رسالت کو راہ الہی پر چلنا قرار دیا ہے، کہا ہے کہ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا۔ اور تیسری آیت میں اجر رسالت خود لوگوں کے لیے قرار دیا ہے، قُلْ مَا أَسْأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، جو میں تم سے اجر طلب کر رہا ہوں اس کا فائدہ تمہارے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ ان اجر الا علی اللہ، اور میرا اجر میرا عوض صرف خدا پر ہے۔ اب یہاں پر پہلی آیت میں اجر مادی کی نفی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ سارے انبیاء نے اجر رسالت کی نفی کی ہے اور پیغمبر اسلام نے طلب کیا ہے، تو جن انبیاء نے اجر رسالت کی نفی کی ہے، کہا ہے ہم لوگوں سے کچھ نہیں چاہتا، اور یہاں پر بھی پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ میں تم لوگوں سے کچھ نہیں چاہتا، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، ان آیات کا مقصود اور ان کا مفہوم اور ان کی مراد یہ ہے کہ مراد اجر مادی ہے، کوئی مادی چیز، دنیاوی چیز میں تم لوگوں سے طلب نہیں کرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا ہوں، اور جو کچھ میں طلب کر رہا ہوں وہ بھی شخص پیغمبر کے نفع میں نہیں ہے بلکہ وہ بھی لوگوں کے نفع میں ہے۔ پس پیغمبر اسلام نے لوگوں سے کوئی مادی چیز طلب نہیں کی ایک، اور پیغمبر اسلام نے لوگوں سے کوئی چیز اپنے لیے طلب نہیں کی، اور تیسری چیز یہ ہے جس چیز کا تقاضا کیا ہے پیغمبر اسلام نے اس کا نفع بھی لوگوں کے لیے ہے۔ لہٰذا محبت اہل بیت، مودت اہل بیت جو رسالت کے عوض میں ہے، اس کا نفع، اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت سے مودت کرنا، اس کا نفع کیا ہے؟ خود ہمارے لیے ہے، نہ پیغمبر کے لیے ہے اور نہ اہل بیت کے لیے ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ جو بھی پیغمبر اسلام جس چیز کی طرف بلاتے ہیں ان سب کا نفع ہے، لوگوں کے لیے ہے۔ جیسے کہ آیت میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، سورہ انفال آیت نمبر 24، وہاں پر کہتے ہیں اے لوگو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، جس چیز کی طرف اللہ نے اور اللہ کے رسول نے تمہیں بلایا ہے اس کی اجابت کرو، اس کو قبول کرو، لبیک کہو۔ کیوں؟ اذا دعاکم لما یحییکم، وہ بلائے اور کس طرف؟ اس چیز کی طرف جس میں تمہارے لیے حیات ہے، تمہارے لیے زندگی ہے، یعنی اس کا نفع تمہارے لیے ہے، اس کا فائدہ تمہارے لیے ہے۔ اب یہاں پر ان آیات جو مجموعہ آیات ہیں اجر رسالت کے بارے میں آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پیغمبر اسلام نے لوگوں سے کوئی اجر مادی طلب نہیں کیا، اور پیغمبر اسلام کو جو اجر ہے وہ لوگ نہیں دے سکتے ہیں، اس کا دینے والا صرف اور خدا ہے۔ اور ان تمام آیتوں سے یہ معلوم ہوا کہ لوگ اجر رسالت ادا نہیں کر سکتے اور پیغمبر نے طلب بھی نہیں کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ لوگ بھی جو نعمت ان کو ملی ہے رسالت کی صورت میں، نبوت کی صورت میں، ہدایت کی صورت میں، اہل بیت کی صورت میں، اس کا شکر بھی ادا نہ کرے۔ تو نعمت خدا کے مقابلے میں، رسالت اور نبوت کے مقابلے میں، تعلیمات الہی کے مقابلے میں، اہل بیت کے مقابلے میں لوگوں کی طرف سے جو شکرانے کے طور پر اس کے مقابلے میں جو چیز ادا کرنی چاہیے وہ محبت اور مودت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ خداوند عالم کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، اہل بیت کی اطاعت ہے۔ پس اجر رسالت لوگوں سے طلب نہیں کی،
اور جو طلب کی وہ بھی لوگوں کے نفع اور فائدے میں ہے، اور لوگوں پر فرض یہ ہے کہ اس نعمت کے شکرانے میں اہل بیت کرام سے محبت اور مودت کرے۔ انشاءاللہ آئندہ ہم اس آیت میں جو 2-3 لفظ اہم ہیں، آجر کسے کہتے ہیں، قربہ کا مقصود کیا ہے اور اس کا مصداق کون کون ہے، اور مودت کے کیا معنی ہے، محبت اور مودت میں کیا فرق ہے، اور یہاں پر محبت کا لفظ کیوں نہیں لایا گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم اور روایات اہل سنت کے مفسرین، شیعہ مفسرین کے جو نظریات ہیں ان کے روشن میں بیان کریں گے آیت مودت سے مراد کیا ہے، اور اس محبت اور مودت کے تقاضے کیا ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہم بیان کریں گے۔ اور بارگاہ الہی میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں قرآن سمجھ کر اہل بیت کی سیرت، پیغمبر اسلام کی سنت، اہل بیت کی سیرت سمجھ کر اس پر عمل کرنے، اور جو حقیقی راستہ ہے اسلام واقعی کا راستہ ہمیں دکھائے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔